السلام علیکم۔ ہماری دھرتی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر آیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا یہ مرغی میری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آ جائے تو اسے کہنا مرغی اڑ گئی۔ دکاندار نے کہا بھلا ایسا کہنے کا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی دی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا جو میں کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو اور اس کے مالک سے یہی کہہ دو کہ آپ کی مرغی اڑ گئی، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ میرے پاس لے آئے گا۔ دکاندار نے کہا اللہ سب کا پردہ رکھے، مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا اور مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا مرغی کاٹ دی۔ دکاندار نے کہا میں نے تو آپ کی مرغی کاٹ دی مگر وہ اڑ گئی۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے تو خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی؟ دونوں میں پہلے نوک جھونک شروع ہوئی، پھر بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان جبکہ دوسرا یہودی۔ چھڑانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا عدالت لے کر جائیں۔ دکاندار پر 2 مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور نیچے ایک بوڑھے آدمی پر آ کر گرا، جس سے بوڑھا آدمی مر گیا۔ اب بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اسے پکڑ لیا اور سب اس کو ساتھ لے کر قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا قاضی کو علم نہ تھا۔ جب قاضی کو تینوں کیسوں کا بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا کر کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یکے بعد دیگرے فیصلہ سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت نے مرغی کے مالک کو بلایا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر کیا دعویٰ ہے؟ مرغی والے نے کہا جناب والا اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی، اب یہ کہتا ہے مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب اب آپ بتائیں مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے سوال کیا کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا بولا جی ہاں، کیوں نہیں قاضی صاحب۔ قاضی نے کہا کیا اللہ تعالیٰ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی والا خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی، میں بھی اب اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلم پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا، اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا۔ یہودی نے کہا بس رہنے دو قاضی صاحب، میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں۔ قاضی نے پھر کہا تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے۔ مرنے والے بوڑھے کا بیٹا آگے بڑھا اور عرض کیا قاضی صاحب اس نے میرے باپ پر چھلانگ لگائی جس سے وہ مر گیا۔ قاضی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو کہ تم لوگ اسی مینار پر جاؤ اور مدعی اسی مینار پر چڑھ کر مرغی فروش پر اسی طرح چھلانگ لگائے جس طرح مرغی فروش نے اس کے باپ پر چھلانگ لگائی۔ نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دائیں بائیں ہو گیا تو میں زمین پر گر کر مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا کام ہے انصاف کرنا، تمہارا باپ دائیں بائیں کیوں نہیں ہوا؟
نوجوان نے بھی اپنا کیس واپس لے لیا۔ نتیجہ: اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہنر جانتا ہے۔ اس دنیا میں کن کن ملکوں کا عدالتی نظام ایسا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔